شخص کو دشمنوں نے قتل کیا اور نہر میں پھینک دیا اور اس کی لاش پانی کے اندر کئی دن ڈوبی رہی. جب وہ اوپر آئی سطح پر تو اتنی پھول گئی تھی کہ بندے کی پہچان ممکن ہی نہیں تھی، شکل ہی بدل گئی تھی. پولیس والوں کو پتہ چلا، انہوں نے آ کے لاش نکالی اور جب دیکھا کہ پہچان ہی نہیں ہوتی تو انہوں نے قریبی بستی والوں کو بلایا اور کہا کہ بھئی اس کو نہلا دو، کفنا دو، مسلمان تو ہے. چنانچہ امام صاحب نے کہا کہ جی میں نہلا تو دوں گا، میرے پاس کفن کے پیسے تو نہیں ہیں، مجھے کفن کے پیسے دے دو. ایک بندے نے کہا کہ جی اعلان کر دو. ذرا سنیں، مسجد میں اعلان ہوا، بھائی لاوارث نعش ہے، کفن خریدنا ہے، چندہ لاؤ. کوئی روپیہ لایا، کوئی 2 لایا، کوئی 5 لایا. آدھے گھنٹے تک اعلان ہوتا رہا کہ لاوارث لاش ہے، کفن خریدنا ہے. آدھے گھنٹے کے بعد پھر جا کر پیسے پورے ہوئے، کفن خریدا گیا، اس کو نہلایا گیا، کفنا دیا گیا، جنازہ پڑھایا گیا. جنازہ پڑھتے ہوئے ایک آدمی کی آنکھ میں بھی آنسو نہیں تھے، اس لیے کہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا یہ کون ہے. جب اس کو دفن کیا گیا تو 3 مہینے کے بعد کیس کی حقیقت کھلی. تب پتہ چلا کہ وہ سرگودا کے علاقے کا ایک ذمہ دار تھا. 4 مربع اس کے باغات تھے، کروڑوں کی سالانہ آمدنی تھی. کوئی 6 کروڑ روپیہ اس کے بینک بیلنس کے طور پہ موجود تھا اور اس کے 4 جوان العمر بیٹے تھے. اس لینڈ لارڈ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں کروڑوں پتی بندھا جب دنیا سے جانے لگوں گا تو چندے کا کفن لے کے جاؤں گا. اس کو کہتے ہیں وارث مان نہ کری وارثاں دا، رب بے وارثا کر مار دئی. کہ وارث تم اپنے وارثوں کا مان نہ کرنا، اللہ بندے کو لاوارث کر کے مار دیتے ہیں. ہمیں کیا پتا کس حال میں موت آئے گی. آج وقت ہے اس موت کی تیاری کرنے کا. اس لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوست تجھے کیا معلوم کہ بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے. ہم نہیں جانتے کب ہمارا کفن بازار میں آ جائے گا. لوگ یعنی شادی اور بیاہ میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کو نہیں پتا ہوتا ان کے کفن کا کپڑا پہنچ چکا ہوتا ہے. اس لیے چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں، نیکی کریں، جھوٹ کی زندگی سے بچیں، سچ کی زندگی کو اختیار کریں، نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اپنائیں تاکہ موت کے لیے ہم بھی تیار رہیں. کیا معلوم کب جانا پڑ جائے. ہمارا حال تو وہی ہے کہ بارات پہنچ گئی تھی اور لڑکی والے لڑکی کے کان سلوانے گئے ہوئے تھے کہ جی ہم نے کانوں میں بالیاں ڈالنی ہیں. جیسے اس لڑکی والوں کو شرمندگی ہوئی، وہی حال ہمارا ہے کہ ملک الموت پہنچ جائیں گے اور ہم نے ابھی تیاری ہی نہیں.